اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار وہ ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غموں سے نجات دلا دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی حضور استغفار کرو، وہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، لہلہاتے باغ بھی ہوں گے، چلتی نہریں ہوں گی۔ استغفار کرنا سیکھ لو، میں تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا، رحمتوں کے در کشادہ کر دوں گا، پیچیدگیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر تم اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ تو اس کے حضور استغفار کرنا سیکھ لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل ہوگا۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے۔ اللہ اکبر۔ اوپر کا عذاب آسمان سے پتھر برسے ہیں، نیچے کا عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں گے، زمینیں فصل دینا چھوڑ جائیں گی، زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ نیچے کا عذاب یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں نافرمان ہو جائیں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جس میں تمہیں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے حکم کے نافرمان ہو جاؤ۔ جب اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو پھر ان چند لوگوں کو انفرادی اذیتوں میں اور مشکلات اور پیچیدگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ کے حکم کو توڑتی ہے تو اس کے احکام کی روگردانی کرتی ہے تو پھر پوری قوم کو مشقتوں اور اذیتوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کو کرو۔ سورہ نوح میں ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں دولت ملے گی، تمہیں بیٹے ملیں گے، سر سبز لہلہاتے باغ ملیں گے۔ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، جو غیب اور عیب کا علم جاننے والا ہے، اسی کے ساتھ معاملات سلجھائے رکھو، تمہارے سارے معاملات سلجھ جائیں گے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، لوگوں کی باتیں کرنا چھوڑ دو، اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کے سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کو پکڑو، استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہ تمہارے معاملات میں آسانی پیدا کرے گا۔ آج جو ایک میریکل اسٹوری استغفار کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ایک خاتون کی ہیں جو انہوں نے اپنا استغفار کا مشاہدہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ ایک آنکھ سے چلی گئی تھی، ایک آنکھ سے انہیں نظر آنا بند ہو گیا تھا، اور دوسری آنکھ کے ساتھ بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ تقریباً یہ واقعہ 3 سال پہلے کا ہے۔ تو وہ خاتون بتاتی ہیں کہ اس طرح جب ان کی ایک آنکھ کے آگے بالکل اندھیرا چھا گیا تھا، کبھی کبھار ایسی سفید روشنی پڑتی تھی لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ تو وہ مالی حیثیت بھی ان کی اتنی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ کرواتی، آپریشن کرواتی، لیکن جو تھوڑا بہت وہ کر سکتے تھے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب چیک اپ کروایا آئی ہاسپٹل سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی نظر بالکل ختم ہو گئی، لیکن اس کا آپریشن ہوگا جو کافی مہنگا اور مشکل ہے، اس میں بھی چانسز ہے کہ آپ کی بینائی واپس آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو وہ بہن بتاتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، میرے چھوٹے بچے تھے اور ہماری اتنی آمدنی بھی نہیں تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ قرض وغیرہ لے کر کچھ چیزیں سیل کر کے میں نے علاج کروانا اسٹارٹ کیا کہ میں علاج کروانا چاہتی ہوں۔ اس طرح دوسری آنکھ کے ساتھ بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن میں چاہتی کہ میری ایک آنکھ پہلے ٹھیک ہو جائے۔ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس گئے تو ڈاکٹرز نے کافی خرچہ انہیں بتایا، وہ بھی چانس پہ تھا کہ ہو سکتا ہے بھی نہیں واپس آ جائے۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں موبائل وغیرہ بھی اتنی یوز نہیں کر سکتی تھی، آنکھ کا مسئلہ تھا، تو میں جو بھی ویڈیو ہوتی تھی، جو کچھ ہوتا تھا میں سنتی تھی۔ اس طرح ایک یوٹیوب پہ میں نے جب استغفار کی ویڈیوز دیکھی اور میریکل اسٹوری دیکھی تو میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا اسٹارٹ کر دیا۔ پہلے میں 2000-3000 بار پڑھتی تھی، لیکن اتنی لگن، توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھتی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں ایسی کیفیت میں چلی جاتی تھی کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا، میں کہاں بیٹھی ہوں، کیا کر رہی ہوں، میں بس استغفار پڑھتی تھی اور اتنی لگن اور اتنے سچے دل کے ساتھ پڑھتی تھی
وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے تھے، میں گڑ گڑاتی تھی اللہ کے حضور کہ اللہ میری بینائی مجھے واپس کر دے۔ اور اس طرح وہ بہن کہتی کہ 15 دن کے اندر میں نے 10,000 مرتبہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا تھا، یعنی دن میں 10,000 بار تک پڑھ لیتی تھی اور میری یہی روٹین بنتی گئی۔ تو وہ بہن بتاتی ہیں کہ میرے آپریشن کا جو ٹائم تھا انہوں نے مجھے 2 مہینے کے بعد کا دیا تھا، اور 2 مہینے میں وہ ڈیلی 10,000 مرتبہ استغفار کثرت کے ساتھ باوضو ہو کر لگن کے ساتھ پڑھتی تھی، اللہ کے حضور گڑ گڑاتی تھی۔ وہ بہن بتاتی ہے کہ میں خود ہی ایسی کیفیت میں چلی جاتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے اور شدت سے۔ تو اس طرح کچھ دن گزرے، 2 مہینے تک گزر گئے۔ پھر جب میرا آپریشن کا دن آیا تو کچھ لوگوں نے بھی میرے ساتھ امداد کی اور کچھ میری اپنی سیونگ تھی، تو اس طرح میرا آپریشن ہوا۔ آپریشن کافی مشکل تھا، 2-3 گھنٹے لگے تھے، کافی مشکل آپریشن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ استغفار کی بدولت میری زندگی میں معجزہ ہوا، میریکلز ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا اور میری بینائی واپس آ گئی۔ تو ڈاکٹرز بھی حیران تھے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 10% چانسز ہیں کہ آپ کی بینائی واپس آ جائے، نہیں تو یہ بہت مشکل آپریشن تھا۔ وہ بہن بتاتے ہیں کہ کافی عرصے سے میری اس آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، میں نے ایک رسک لیا تھا اور اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ تو میں آج تک بھی میں نے استغفار کو نہیں چھوڑا، میں کثرت کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ کہتے کہ یقین جانے میری زندگی میں جو سکون، جو راحتیں آئی ہیں، جو مشکلات دور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے مجھے گمان نہیں ہوتا، جہاں سے مجھے کوئی امید نہیں ہوتی، وہاں سے میرے لیے اللہ میرے لیے راستے بناتا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب میں استغفار پڑھتی ہوں، جو سکون سے میں گزرتی ہوں وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا رزق دے دیا ہے کہ میں نے کبھی اب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، جو قرض تھے وہ ادا ہو گئی، جو بیماریاں تھیں وہ دور ہو گئیں، جو مشکلات تھے وہ حل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پر کرم کیا ہے، میرے پر رحم کیا ہے۔ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، مشکلوں میں بھی راحتیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات حل کر دے گا۔ صرف استغفار کرو، کثرت کے ساتھ کرو، باوضو ہو کر کرو، لگن کے ساتھ کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اللہ تمہاری حاجتیں پورے کرے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں رزق دے گا، اللہ تمہیں بارشوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری وہ تمام حاجات پوری کرے گا جس کے تم طلبگار ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریوں کو دور کرے گا، تمہیں شفا نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا جب آپ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ گے۔ صرف اللہ کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے، جو عیب اور غیب کا علم جاننے والا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کی بخشش کرے گا۔ جب تمہارا دل پاک ہو جائے گا، تمہاری روح پاک ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دعائیں بھی قبول کرے گا، تمہاری حاجات بھی پوری کرے گا۔ اللہ کے حضور استغفار کرو، کثرت کے ساتھ کرو، نماز کی پابندی کرو۔ میجورٹی صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی وظیفہ پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں استغفار اور درود شریف کا کہتے کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرو اور درود شریف پڑھو۔ آپ بھی اپنی زندگی میں استغفار اور درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کی زندگی کے تمام مشکلات حل ہوں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی، آپ کو تمام راحتیں نصیب ہوں گی۔